امریکہ نے ایک اور بحری بیڑا ایران کی جانب بھیج دیا ہے. کل ہی یو ایس آرمیڈا USS ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ پہنچا تھا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بیڑا ایران کی جانب بھیجا گیا ہے اور اگر اب بھی ایران نے کوئی ڈیل نہ کی, کوئی معاہدہ نہ کیا تو بہت اسٹرانگلی اٹیک کیا جائے گا. ان دھمکیوں کے جواب میں ایران نے بھی 27 سے 29 جنوری تک ابنائے ہرموز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے. جس طرح کی ملٹری پوسچرنگ دونوں سائڈ سے کی جا رہی ہے اور پھر جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, کیا ان قریب بہت بڑا ایک فوجی تصادم ہونے والا ہے یا پھر کوئی ڈیل کر کے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے گا؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. ان دا سیکنڈ سیگمنٹ وی ول ڈسکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس کے ساتھ ہی بانی تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک دفعہ پھر بہت سی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. پہلے بھی اس طرح کی جھوٹی سچی خبریں آتی رہیں اور پھر ان کی بہن سے ان کی ملاقات کروائی گئی, تو کیا ایک دفعہ پھر حکومت ان خبروں کی تردید کے لیے خان صاحب کی ملاقاتیں بحال کرے گی یا نہیں, اس پر بات کریں گے. اینڈ لاسٹلی وادی تیرہ کے مسئلے پر ایک دفعہ پھر بات ہوگی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے بھی حکومت کے موقف کو انڈورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے, نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی ہو رہی ہے. تو اس معاملے میں اب بھی بہت ایمبیگوٹی ہے, تو تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. السلام علیکم بخاری صاحب, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں سارا؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کا تمام ممالک کو دھمکیاں دینے اور بالخصوص ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے. جی بخاری صاحب, آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک اور بحری بیڑا آرمیڈا ایک اور جو ہے وہ ایران کی جانب بھیجا جا رہا ہے. اب فوراً سے ڈیل کر لیں, مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں ورنہ بہت بڑا حملہ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح کی ملٹری پوسچرنگ امریکہ کر رہا ہے تو واقعی کوئی سیریس معاملہ بن چکا ہے ابھی یہ؟ دیکھیے, جو امریکن گرینگو ہے نا, جس کا نام ٹرمپ ہے, یہ اس قسم کے جعلی دھمکیاں شمکیاں دینے کا رواج بہت پرانا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی, اس دوران جو گفتگو تھی ٹرمپ کی, ایسے لگتا تھا کہ بس ایران تو گیا خدا نہ خواستہ, سوائے ہستی سے مٹا دیں گے اس کو. اسرائیل اور وہ مل کے ایسا طوفان برپا کریں گے کہ ایرانی نسل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ان کے دعوے تھے, یہ ان کے انہوں نے اپنی قوم کو یقین بھی دلایا تھا. لیکن کیا ہوا, جب ایران نے کروٹ لی تھوڑی سی, تو پھر جو کچھ ہوا وہ منظرنامہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کی ویڈیوز پوری دنیا میں موجود ہیں. اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا, تل ابیب میں کیسے غزہ کی تصویر جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی, یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن اب صورتحال جو ہے اس سے زیادہ گھمبیر ہے, سنگین ہے. لیکن ایران از ناٹ دیٹ ایران. یہ میں پچھلے 3 دن سے اپنے پروگرامز میں کہہ رہا ہوں, ایران میں صورتحال بدل چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے خوفناک بیانات ٹرمپ دے رہے ہیں, اس سے زیادہ اسٹرانگر ٹرمز میں ایران کی طرف سے ریئیکشن ہو رہا ہے. جو شروع سے اگر ہم اس کا جائزہ لینا شروع کریں تو ٹرمپ دھمکانے کے ساتھ ساتھ یہ توقع لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایران جو ہے وہ معاہدہ کر لے گا. اور اس کی یہ بھی توقع ہے کہ ایران معاہدہ بھی وہ کرے گا جو ان کی ٹرمز پر ہوگا. جی بالکل. یہ اگر ہو سکتا ہوتا تو جو 3 راؤنڈز پہلے ہوئے تھے قطر میں, اگر آپ کو میں یاد دلاؤں, تو اس وقت ہو جاتا نا. وہ 4 شرطیں جس کا کل ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا, وہ ناقابل قبول ہیں ایران کے لیے. جی لہٰذا ان شرائط پر تو سمجھوتے کا کوئی تصور کرنا بھی حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ٹرمپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ صورتحال غیر یقینی ہے, کیونکہ ایران نے بہت بڑی ڈپلائمنٹ کر دی ہے علاقے میں. یہ دیکھیے نا, یہ جو یعنی اقرار ہے, یہ جو تسلیم کرنا ہے کہ ایران از ناٹ سٹنگ آئیڈل, ایران از ناٹ اے لیم ڈک. ایران نے بھی وہاں پر پوری قوت جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے دھمکانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو میرا بحری بیڑا ایران کے پاس کھڑا ہے وہ اس بحری بیڑے سے بڑا ہے جس نے وینزویلا پہ قبضہ کیا تھا. کوئی اس عقل کے اندھے کو یہ تو سمجھا دے, ایران از ناٹ وینزویلا. وہ اتنا سا وہ ملک تھا, اتنی سی اس کی آبادی تھی. خدا کے لیے ایران از اے کنٹری اسپریڈ اوور ملینز آف اسکوائر کلومیٹرز. اس کی اپنی ایک فورس ہے, اس کی فورس کے کئی ٹیئرز ہیں, ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. اس کے پاس بسیج ہیں, اس کے پاس پاسداران ہیں, اس کے پاس ریگولر آرمی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران از ناٹ ایز ایزی اے پرے ایز وینزویلا اور مادورو واز. یہ جو تصور ہے نا کہ آئیں گے ہم اٹھا کے لے جائیں گے ان کو, ایرانی قیادت کو ہاتھ ڈالنے کے لیے یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس. یہ میں تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ چکا ہوں, اور جتنی کوششیں امریکہ کی طرف سے ہوئی ہیں ایرانی قیادت کو جھکانے کی, ڈرانے کی, دھمکانے کی, ختم کرنے کی, وہ آج تک
کامیاب نہیں ہوئی. اس انقلاب کو آئے اب 40 سال ہو چلے ہیں. بالکل. بخاری صاحب کل بھی ہم نے جب یہ ڈسکس کیا کہ ابراہم لنکن جن کا بحری بیڑا ہے وہ مشرق وسطیٰ پہنچا ہے تو آپ کا یہ اس پر سٹانس تھا کہ یہ ڈرانے دھمکانے کی ٹیکٹکس ہیں تاکہ ایران سے اپنی مرضی کی ڈیل سٹرائک کر لی جائے. لیکن اب ایک اور بحری بیڑا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی صرف بلف ہے اور صرف دھمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ سیریس نہیں ہے ابھی اٹیک کے لیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن کا اب سامنا ہے. مڈ ٹرم الیکشن ایک بہت بڑا سیریس چیلنج ہے ٹرمپ کے لیے. جو فیصلے اس نے ڈومیسٹکلی کیے ہیں یا جو اس کے انٹرنیشنل فیصلے ہیں اس کے اوپر قوم نے ریئیکٹ کرنا ہے. قوم کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ ابھی سے اس نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی اپنی یعنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ لانچ کر دی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرمپ اور جو امریکن اہلکار ہیں, چاہے وہ سپوکس پرسن ہے وائٹ ہاؤس کا, چاہے اسی پینٹاگون کا سپوکس پرسن ہے, یہ جو ترانہ گا رہے ہیں کہ ایران از ریڈی ٹو ڈیل, میرے خیال سے اب اس کے اوپر شٹ اپ کال جس طرح کی دی ہے ایران نے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ باور کر لینا چاہیے کہ اگر ٹرمپ میں یہ کیپیسٹی تھی ٹو ایکسٹریکٹ اے ڈیل فرام ایران تو وہ اب تک پوری ہو چکی ہوتی. جی اگر ایران نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ جو ہے F-35 بامبرز ان کو اپنے ملک کے اوپر آ کے بمباری کی اجازت نہیں دیتا یا اس کو اوائڈ کرتا اگر اس نے ڈیل کرنی ہو. بخاری صاحب اگر ڈیل نہیں ہونی تو پھر تو سیکنڈ آپشن یہی ہے کہ کوئی فوجی تصادم ہوگا دونوں ممالک کے درمیان. دیکھیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کین امریکہ رسک دیٹ. دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کسی پوزیشن آف ویکنس سے بات نہیں کر رہی ہے, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میرا بحری بیڑا آ گیا ہے, ان کا اوکے, ہم آبنائے ہورمز پہ کنٹرول حاصل کریں گے اور ہم نے وہاں مشقوں کا اعلان کر دیا ہے جس کی آپ نے ڈیٹ بھی دی کہ 27 سے 29 تک 3 دن وہاں باری مشقیں ہوں گی. ان کا 9 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی پرندہ کوئی چڑیا بھی پر نہ مارے کیونکہ ہم ڈائریکٹ فائر کر رہے ہوں گے. آپ ذرا لینگویج دیکھیے, آپ سلیکشن آف ورڈز دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران از اسپیکنگ not from the position of weakness. انہوں نے باقاعدہ نوٹم جاری کر دیا ہے which is a term used in wars. تو بخاری صاحب کیا جب ایران اس طرح کی حرکت, اس طرح کے جب اعلانات کر رہا ہے کہ وہ بھی فوجی مشقیں کرنے جا رہے ہیں تو کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ جنگ کو اوائڈ کیا جائے اور ایران اپنی صلاحیت دکھائے امریکہ کو کہ what it can do؟ دیکھیے میں آپ کو 2-3 چیزیں اس حوالے سے میرے خیال سے ہم شیئر کر لیں اپنے اس کے ساتھ. ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ جو سیکورٹی ٹیئرز ہیں ایران کے اور انقلاب کے وہ بہت سٹرونگ ہیں, آج تک پینیٹریٹ نہیں ہوئے ہیں. کوششیں بہت جاری ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی. ایک ریسنٹ کوشش آپ نے دیکھ لی نا, چاہے جتنی بھی جانوں کا نقصان ہوا ہو, چاہے وہ تخریب کار تھے, چاہے وہ دہشت گرد تھے, چاہے وہ ایرانین تھے, جو بھی تھے, اتنی یعنی جانوں کے زیاں کے باوجود بھی حکومت اپنے پاؤں سے 1 ملی میٹر نہیں ہلی, نہ ہی وہاں کی قیادت جو ہے اس میں کوئی ذوف آیا ہے. آپ نے ایران کے عوام کا رد عمل تو دیکھا, لیکن آپ وہاں کی لیڈرشپ کو دیکھیے. جتنی مرتبہ بھی علی خامنہئی نے آ کے خطاب کیا ہے لوگوں سے, ان کا لب و لہجہ, ان کا ریزالو اور ان کا ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دیگر فیکٹر, ابھی کل ہی ہم نے بتایا لوگوں کو کہ حزب اللہ سیز ہم غیر جانبدار نہیں رہیں گے, ایران کا ساتھ دیں گے. اگر لڑائی شروع ہوئی تو یہ اس خطے میں پورے خطے میں پھیلے گی اور پھر آپشنز کھلے ہوں گے. ابھی ایک چیز اور میں یاد دلا دوں ساتھی اپنے ناظرین کو کہ ابھی تو حوزز باقی ہیں یمن کے جنہوں نے ناک میں دم کیے رکھا. وہاں پر جتنی بھی ٹریفک چلتی تھی بحری جہازوں کے تیل لے جانے اور تیج کے حوالے سے, اس کو ایٹ اے سٹینڈ سٹل کر دیا تھا انہوں نے. وہ قوت ابھی تک باقی ہے. بخاری صاحب اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے سیکنڈ بیڑے کا اعلان کیا تو تب سے ایران جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن میں اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو بالکل کریں گے. اس بکواس کا بھی جواب دے دیا ہے وزیر خارجہ عراقچی نے. جی, اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی امریکہ سے مذاکرات کی, کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کا ایک ہی نمائندہ ہے جو ان مذاکرات کو میڈیٹ کر رہا ہے, اس کا نام ہے وٹکوف. ہاں جی, ہمارا اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. یہی ہوتا ہے نا ڈپلومیٹک ٹرمز میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرنا کسی چیز کو. ایک بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں, نہ ہمیں بھیک چاہیے, نہ ہم مذاکرات امریکہ کی شرائط پر کریں گے اور نہ ہی ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے. پھر اس کا مطلب تو یہ ہے بخاری صاحب کہ ایران از ریڈی فار دی وار. ایبسلیوٹلی, دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ نے بالکل سو مینی ورڈز کہہ دیا ہے, میں شاید اسے تھوڑی دیر کے بعد کہتا.
بالکل ایران از ریڈی ٹو فیس اینی کانسیکوینسز بٹ ول ناٹ بج ان فرنٹ آف دا امریکن اینڈ دا اسرائیلی پریشرز. ایک بات آگے آتے ہیں. نیتنیاہو جو ہیں ان کو بھی منہ کی بواسیر لاحق ہے نا. ہاں جی, وہ بڑی دیر کے بعد بولے ہیں, ان کو بھی خطرہ ہے نا کہ ایران ان کو اٹیک. بڑی دیر کے بعد وہ گویا ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو وہ ایسا جواب دیں گے جو پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. سائرہ, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ وہی نیتنیاہو ہے جو ہمیشہ ایران کو حملہ کرنے سے ڈراتا تھا کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم حملہ کر دیں گے. پہلی دفعہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے. کیا صورتحال میں یہ ریڈیکل تبدیلی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ بالکل, کس کو سمجھ نہیں آتی؟ اب نیتنیاہو اور اسرائیلی قوم پوری ایران کے حملے سے خوفزدہ ہے اور لذت آ رہی ہے. ہاں جی, اسی لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے بھی رہے ہیں ماضی میں کہ ابھی اٹیک نہ کریں, ابھی تیاری نہیں ہے. کوالٹیٹیو چینج وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ لیٹ پیپل انڈرسٹینڈ آلسو. ہاں جی, ٹھیک ہے جی, آگے چلیے جناب. انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی تو میں یہاں پر فلسطینی ریاست بننے دوں گا اور نہ ہی ہم یہاں سے فوجیں نکالیں گے. پیس بورڈ اور نو پیس بورڈ, یورپ اور امریکہ جو مرضی ہوں, چاہے وہ مسلمان ممالک ہیں چاہے وہ عرب ممالک ہیں, مائنس دا اسٹیبلشمنٹ آف اے انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ ایگزٹ آف دا اسرائیلی فورسز, دیر از نو سولوشن ٹو غازہ, there is no solution to Palestine. خیر صاحب, اب تک لگ بھی یہی رہا ہے کہ کوئی اس معاملے کو اس طرح سے سورٹ آؤٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ٹرمپ پہ جتنی بات کرتے ہیں وہ صرف اور صرف حماس کے لیے کی جاتی ہے. سائرہ, صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ہم نے کل کیا ذکر کیا تھا کہ یو اے ای نے کیا کہا ہے, that it will not allow its airspace اور آج ہم اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں, کس نے کہا ہے؟ سعودی عرب نے. یہ صورتحال کوئی کم گمبھیر ہے کہ وہ ممالک جو امریکہ کی آنکھ کے اور ابرو کے اشارے پہ چلتے تھے وہ ان کو فور وارن کر رہے ہیں کہ نو, if you will attack ایران, نہ ہماری زمین استعمال ہوگی, نہ ہماری فضائی حدود استعمال ہوگی, نہ ہماری بحری حدود, نہ ہی کوئی فیسلٹی جو ہمارے ملک میں ہے وہ استعمال ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ چھوٹی بات ہے؟ بالکل, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے, وہ یہ بیان دیں گے کہ امریکہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری سرزمین کو استعمال کرے. ان کے بارے میں تو جو کچھ کہا جاتا تھا میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر, لیکن امریکہ کے لیے یہ الارمنگ سگنل نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا بخاری صاحب کہ یہ ڈپلومیٹک موو ہے اب جب کہ آرمیڈاز پہنچ چکے ہیں اور کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس جنگ میں؟ امریکہ میں آرمیڈا سے یہ آپ کا خیال ہے اس لیے کہ یہ اڈے بنائے کاہے کے لیے گئے تھے؟ یہ تفریحی پارک تھے, یہاں ٹورسٹ نے آنا ہوتا ہے؟ نو, یہ لاجسٹک سپلائی کرتے ہیں, یہ آرمز اور ویپنز کی سٹاک پائلز ہیں. یہ اڈے کسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں. خالی بیری بیڑا لا کے یہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ ایک دفعہ تو آپ نے چلا لی نا, پھر تو اگر یہ اڈے استعمال نہیں ہوں گے تو کرپل ہو جائے گا وہ سارا کچھ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر افغانستان میں ہم نے نیٹو فورسز کو, امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ نہ دی ہوتی تو ایک ہفتہ نہیں کاٹ سکتے تھے وہ افغانستان میں. یہی صورتحال وہاں بھی ہے. یہ اڈے بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ ملک سے اتنی دور لاجسٹکس جو ہیں اس کے لیے یہ ممالک اور ان کی سرزمین استعمال ہو. لیکن بخاری صاحب آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ ممالک جتنے بھی ہیں, چاہے سعودی عرب ہے, یہ یو اے ای ہے, یہ قطر ہے, ان میں امریکن انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں اور ان کے بھی امریکہ کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹ ہیں, تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیوں کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے پر اگر میری زندگی کا سوال اٹھ جائے تو میں اپنے قرضے دیکھوں گا, میں اپنی فیسیلیٹیشن دیکھوں گا, میں اپنے دوست دیکھوں گا, میں اپنی جان بچاؤں گا نا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ جواباً غزل کیا ہے کہ اگر یہ استعمال ہوں گے تو پھر یہ ہٹ بھی ہوں گے. ایران نے نہیں کہا, ایران کا تو یہ موقف ہے کہ اگر یہ استعمال نہیں بھی ہوں گے تو ان کو اٹیک کیا جائے گا. That's what I am saying. تو جب صورتحال اتنی ہو تو پھر یہ پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ جان بچاؤ سٹیٹمنٹ ہے. تو امریکہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گا بخاری صاحب اس کو؟ اتنی کھلم کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے. دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا ایک نتیجہ اس دنیا کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار کی صورت میں موجود ہے. There is Hitler and where is Hitler's military might? Yes. They are part of the past. Netanyahu اور Trump cannot conquer the whole world. بالکل, جس طرح سے ہٹلر نے ملٹیپل فرنٹس پر وار لانچ کر کے اپنا نقصان کیا, وہی ابھی میں آپ کو جاننے دے رہا ہوں. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ سعودی ولی عہد کا یہ جو بیان ہے, میرے خیال سے, یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, ٹرمپ کے لیے اور نیتن یاہو کے لیے کمر توڑ دینے والا بیان ہے. بیکاز دا کلوزسٹ ایلائی سمجھا جاتا تھا اس کو. اب ذرا آگے آ جائیے, ایک اور صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے
کہ اس خطے کے سارے ممالک کو اب پوزیشن لینی پڑے گی. Yes. Neutral. You are either this side of the fence or this side of the fence. There is nothing between, no neutral line. Yeah. تو آپ سوچ لیں دو بڑے ممالک یو اے ای اینڈ سعودی عرب آر ناٹ اسمال کنٹریز. مسلم ممالک میں ٹرکی, انڈونیشیا وغیرہ اور سب کے صورتحال اور ان کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. اسی صورتحال کو ذرا میں لے آؤں پاکستان میں, ذرا تھوڑا سا تو اس کا تذکرہ ہو جائے. جی. پاکستان نے اب تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا ہے جس سے فلسطین کی کاز کو ذوف پہنچے, یا ہم ایسے لگے جیسے ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ, چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہے چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, انکنسرنڈ ہے اس صورتحال سے. اف آئی ہیو گڈ ریزن ٹو بلیو دا انفارمیشن دیٹ آئی ہیو, وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت ہیکٹک ریویو جو ہے صورتحال کا چل رہا ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا پاکستان ہیز ناٹ ٹیکن اینی پوزیشن وچ سپورٹس دا امریکن اور دا اسرائیلی انٹرسٹ. آپ کے سامنے ہے نا. بالکل. کیا کہا ہے ہم نے کہا ہم ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, نہ اس کی سلامتی پر, نہ یاد ہے نا. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے گراؤنڈ سچویشن از چینجنگ. لیکن بخاری صاحب, آپ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عراق کو بھی دھمکی دے رہے ہیں اور اس کے انٹرنل میٹرز میں بھی ایک دفعہ پھر سے انٹرفیئر کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوری المالکی کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا تو میں پیسے نہیں دوں گا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آ کے پکڑ لوں گا اس کو, وہ کہہ رہے میں پیسے نہیں دوں گا. پیسے نہیں چاہیے اب کسی کو بھی, پیسوں کے آپشنز اور کھل گئے ہیں نا. آپ دیکھیں نا کینیڈا اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیوں بھاگ رہے ہیں بیجنگ کو. دا سچویشن از چینجنگ. آپ دیکھیے ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ کہ روسی صدر کی ملاقات ہوئی ہے شام کے صدر سے. اٹس ناٹ اے سمپل میٹنگ بیکاز رشیا ہیز اے ہیوج بیس ان سیریا, جہاں پر ان کے ہوائی فورس, جہاں پر ان کی نیول فورس, جہاں پر ان کے لینڈ ٹروپس آج سے نہیں ہے, پچھلے 20 سال سے ہے, 20 سال سے بھی زیادہ سے ہے. اٹس اے ہیوج ایئر بیس. اگر امریکہ کے اڈے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اڈا. ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں کہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. سو صورتحال جو ہے وہ از ریپڈلی چینجنگ. جی بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ اتنے خلاف کیوں ہیں نور المالکی کے, کیوں مسئلہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جہاں بھی ان کی مرضی کا حکمران نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہندوستان جس کے ساتھ سارے انڈے ڈال کے ٹوکری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ صاحب, ان کے ساتھ کیوں اس وقت نہیں بن رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی ہے. تو جو ان کی بات نہیں مانتی ہیں ان سے موصوف ناراض بھی ہو جاتے ہیں, ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اور بخاری صاحب اس سچویشن میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ نور المالکی تھوڑے سے پرو ایرانین ہے, کافی پرو ایرانین ہے, اور پھر ابھی تھوڑے سے نہیں ہے. اگر وہ بہت زیادہ پرو ایرانین نہیں ہوتے تو ان کو یہ کہنا ہی نہیں پڑتا. دیکھیں پھر ایک بات باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ وہ صورتحال گزر گئی ہے when America used to dictate. اگر وہ ڈکٹیشن جاری ہوتی تو اس کو پیس بورڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہونی تھی, اے پیرلل ٹو دی یونائٹڈ نیشن, کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں اب اس کی دال نہیں گل رہی ہے. ہی نوز کہ اگر میں اپنی مرضی سے کوئی چیز پاس نہیں ہونے دوں گا تو میری مرضی کی بھی کوئی چیز وہاں پاس نہیں ہوگی. یہی ہو رہا ہے. دیکھیے اس امریکہ کے ہوتے ہوئے جنرل اسمبلی نے 5 مرتبہ اسرائیل کے حوالے سے کنڈمنیشن جو ہے ریزولوشن پاس کی کہ نہیں کی. سیکورٹی کونسل سے 3 ریزولوشن پاس ہوئی باوجود تمام تر مخالفت کے کہ نہیں. تو صورتحال ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. وہ فیمنچو بنے ہوئے ہیں, لیکن فیمنچو کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کافی مزے کے اس طرح استعمال کیا بخاری صاحب آپ نے. ابھی واقعی سچویشن کافی چینج ہوتی جا رہی ہے. ابھی جس طرح کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اپنے پورے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ بیجنگ گئے ہیں. اس سے پہلے ای یو نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر لی. تو بخاری صاحب اس سے پہلے آپ نے دیکھا کیسے ناچا ہے ٹرمپ, کتنی تکلیف ہوئی ہے اس کو. کینیڈا کے چائنا کے وزٹ کو بھی اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے, گریٹ ڈیوورس کہا جا رہا ہے. تو بہت ساری پاورز امریکہ سے ہٹ رہی ہیں جو اتحادی تھے. آپشنز کھل رہے ہیں. The world is not restricted or not rallying around United States of America anymore. There are new players in the market and there are very strong players in the market. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پورے افریقہ کے اوپر قبضہ ہے چائنا کا اکنامیکلی, پورے لیٹن امریکہ کے اوپر قبضہ ہے چائنا کا. تکلیفیں ایسے ہی تو نہیں ہیں. یہ جو درد ذیل لاحق ہے ٹرمپ کو, اس کی کوئی وجہ تو آخر ہے نا, کیونکہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. He wants to grab them again. اس گریب میں کچھ اور ہاتھ سے نہ نکل جائے, یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے, امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا, سول سپر پاور نہیں رہے گا, ملٹی پولر ورلڈ بنے گا؟ ملٹی پولر ورلڈ بن گئی ہے, صرف ثابت ہونا باقی ہے. اور ثابت ہونے کے لیے اس طرح کی اپورچونٹی ایک چاہیے جس میں امریکہ کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑے, امریکہ کو اپنی فورسز واپس لے جانا پڑے, تب دنیا کو یقین آئے گا کہ the world order has changed. جی بالکل بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب تک امریکن لیڈ ورلڈ رہا تو
امپیریلسٹ انٹینشنز جو تھیں امریکہ کی، اس نے پوری دنیا کو بہت نقصان پہنچایا، جنگیں دیکھی گئی، لیکن چائنا لیڈ ورلڈ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہت مختلف ہوگا کرنٹلی جو ماڈل ہے چائنا کا؟ دیکھیے چائنا کے ماڈل میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ they don't look at somebody else's land. They never send their troops to capture any arena or any piece of the world. Which is a huge thing. Which is a huge difference from the United States. Win-win situation ہوتی ہے دونوں ممالک کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے فوجی کبھی نہیں بھیجتے ہیں. بٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں یا فرسٹ ورلڈ کی بھی کچھ کنٹریز ہوں، امداد وہ ہر طرح کی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ آپ کو چیز بیچ کے سودے بازی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو عادی بنا دیں ایک چیز کا اور پھر آپ کی مجبوری بنا دیں اس کو. کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ان کا رویہ، یہ لیجئے یہ نیوکلیر سب مرین ہے، یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے، جا کے اپنے گھر میں خود بنائیں. بالکل امریکہ یہ نہیں کرتا، نہ یورپ یہ کرتا ہے. جی بالکل یہ ہے بخاری صاحب، فرق. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.